محفوظہ فیصل محمد کے انتہائی واجب الاحترام سبسکرائبر اور ویورز کی خدمت میں فیصل محمد کا سلام عرض ہے۔ ویورز، آج آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان کی خبروں میں سب سے اہم جو ہے دوبارہ امریکن سائفر جو ہے اس کی گونج سنائی دینے لگی ہے۔ جیسا کہ گزشتہ 2 سال پہلے بھی یہ سائفر نے پاکستان اور پاکستانی قوم کا جو ہے بڑا وقت برباد کیا تھا، اور اب دوبارہ بدقسمتی سے یہ دوبارہ زندہ ہوا ہے۔ لیکن اگر آپ نے کل کا میرا ویلاگ دیکھا ہو تو میں نے کل دوپہر کو یہ بات کہہ دی تھی کہ اعظم خان صاحب جو ہے نا وہ کوئی پروپیگنڈا کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ مجھے ڈے بیفور یسٹرڈے رات کو پتہ لگ گیا تھا کہ جو اعظم خان کے حوالے سے جو FIR ہے وہ واپس لے لی گئی تھی۔ تو کل میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ اعظم خان صاحب جو ہے کچھ نہ کچھ کام کریں گے، اور یہ جو ہے سائفر کے حوالے سے کوئی نہ کوئی بات کریں گے۔ تو آج آپ نے دیکھ لیا کہ وہ انہوں نے پہنچ کر عدالت کے اندر ایک مجسٹریٹ کے آگے 164 کا ایک بیان دے دیا۔ اچھا، اب وہ 164 کا جو بیان ہے وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل غلط ہے اور دروغ گوئی پر مبنی ہے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان، بقول ان کے عمران خان نے اس کو غلط استعمال کیا، اور گو کہ ان کا ایک الزام یہ بھی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں اس کو یوز کروں گا۔ دیکھیں، اس میں جو ایک اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو یہ پتہ ہوگا جو ہمارے ویلاگس دیکھتے ہیں، پرانے جب یہ سائفر آیا تھا، یہ سائفر 7 مارچ کو درحقیقت آیا تھا۔ 7 مارچ کو یہ سائفر چلا تھا، اور یہ غالباً آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا جب میں نے پرانے ویلاگس کیے تھے تو میں نے مارچ کے ہفتے میں ہی آپ کو شروع میں غالباً 4 یا 5 مارچ کو تھا، پرانے ویلاگس میں دیکھوں گا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ معاملات جو ہیں امریکہ کی طرف سے ہونے والے ہیں۔ ایگزیکٹلی 3 یا 4 دن بعد، کیونکہ مجھے واشنگٹن سے پتہ لگا تھا، 4 یا 5 دن بعد یعنی پھر 7 مارچ پڑی، تو 7 مارچ کو پھر جناب وہ ڈونلڈ لو جو ہیں انہوں نے پھر ایمبیسڈر کو بلایا، اور اس کے بعد انہوں نے ایک سائفر جو ہے ایک پیغام جو ہے درج کرایا، جو کہ آپ کو پتہ ہے پھر، اور وہ پیغام جو تھا وہ بنیادی طور پر سیکرٹری آف خارجہ جو امور کا فورن سیکرٹری کے نام تھا بنیادی طور پر وہ، اور اس میں جو ہے پھر انہوں نے بڑے واضح طور پر یہ کہا تھا کہ امریکہ جو ہے پاکستان کی جو موجودہ گورنمنٹ ہے، عمران خان ان کے ساتھ کام کرنے کمفرٹیبل نہیں ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں، ہماری خواہش ہے کہ ان کو مطلب جسے کہا جاتا ہے نا کہ بس وہ آگے ان کو روانہ کر دیا جائے، ورنہ پھر یہ کہ جو ہمارے جو معاملات چل رہے ہیں وہ درست نہیں ہوں گے۔ اچھا، اب یہ جو میں نے آپ سے بات کی نا، یہ تو ایک ہو گئی نا، مطلب ٹھیک ہے، مطلب ڈپلومیٹک تو خیر اس طرح بھی نہیں کہہ سکتے، لیکن بہرحال اتنی بری لینگویج بھی نہیں ہے، لیکن اس میں جو لینگویج استعمال کی تھی وہ ذرا نان ڈپلومیٹک لینگویج تھی، جس میں کہا تھا کہ ہم آپ کو سزا دیں گے یا اس قسم کی کچھ بات کی گئی تھی۔ نان ڈپلومیٹک لینگویج جو ہے اس کے اندر استعمال ہوئی تھی، تو وہ بلا شبہ جو عمران خان صاحب نے کہا تھا وہ بالکل صحیح تھا، اور ہمیں اس سائفر کے بارے میں پتہ تھا۔ ظاہر سی بات ہے جب پتہ لگ گیا تھا، یہ 7 مارچ کو ہوا تو 8 کو ہمیں پتہ لگ گیا تھا، تو ظاہر سی بات ہے کہ میں نے پھر 9 تاریخ کو 8 اور 9 کو اگر آپ میرے اخبارات میں جو پرانے بیان دیکھیں، میرے ٹائم لائن پہ بھی پڑے ہوں گے، میں آگے ہوا تو نیکسٹ کبھی میں دکھا بھی دوں گا نکلوا کے، میں نے ان کو بتا دیا تھا کہ عمران خان کو ہوشیار کیا تھا کہ مغرب جو ہے نا وہ آپ کی حکومت کے خلاف جو ہے وہ ہو گیا ہے، اور وہ اب جو ہے آپ کی حکومت کی چھٹی کر سکتا ہے، آپ کی گورنمنٹ ٹاپل ہو سکتی ہے، لہٰذا آپ اپنے معاملات کو درست کر لیں۔ لیکن بہرحال اب وہ جو نہیں ہوا سو نہیں ہوا، ایک بات ہے، لیکن جو یہاں بتانے کا جو میرا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جو اعظم خان صاحب نے جو 164 کا جو بیان دینا وہ بالکل غلط ہے۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ ایسا کچھ نہیں تھا، اور وہ عمران خان نے جو ان کے بیان ہیں کہ عمران خان نے اس کو اپنی حکومت جو گرائی گئی تھی یا جو ان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا تھا اس کے حوالے سے انہوں نے اس میں استعمال کیا، تو بھائی اگر وہ جھوٹ تھا، اگر ایسی بات نہیں تھی تو مجھے یہ بتائیے کہ جو امریکہ میں جو مقیم تھے پاکستانی سفیر، انہوں نے اس کی تصدیق کیوں کی؟ اس کا مطلب وہ جھوٹے ہو گئے۔ پھر دوسرے یہ کہ پاکستان کی جو سیکورٹی کونسل ہے اس کا جو اجلاس ہوا تھا، اس میں ہمارے تینوں افواج کے جو سربراہ تھے اور تمام لوگ تھے، چاروں وزرائے اعلیٰ بھی موجود تھے، عمران خان صاحب کی موجود میں جو اجلاس ہوا، ایک نہیں 2 اجلاس ہوئے، انہوں نے باقاعدہ طور کے اوپر یہ کہا کہ یہ انہوں نے اس چیز کو تو نہیں مانا، وہ کہتے کہ چلو سازش نہیں ہے، لیکن انہوں نے یہ ایکسیپٹ کیا کہ یہ مطلب ہمارے معاملات کے اندر مداخلت تھی، تو اس کا مطلب ہے پھر وہ بھی جھوٹ تھا۔
ٹھیک ہے. اچھا پھر اس کے علاوہ یہ کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی تسلیم کیا اس کو. انہوں نے کہا کہ یہ مداخلت ہوئی تھی اور یہ ہمارے جو ہے نا معاملات کے اندر براہ راست جو ہے مطلب امریکہ کو اس طرح انوالو اس قسم کی انسٹرکشن نہیں دینی چاہیے تھی. تو اس کا مطلب انہوں نے بھی جھوٹ بولا. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ بھائی ہم نے جو ہے باقاعدہ امریکن سفیر کو بلا کے جو ڈیمارش دیا تھا وہ ہم نے کیا کسی کو مطلب کیا کسی کے سسرال بھیجا تھا ڈیمارش یا ہم نے کہیں اور بھیجا تھا؟ امریکن سفیر کو دیا تھا بلا کر, کسی رشتے دار کو تو نہیں دیا تھا. تو پھر وہ اس کا تو وہ بھی جھوٹ تھا. مطلب یہ اچانک. اب پھر اس کے بعد کئی غیر ملکی سفرا اور ایون ایک دو امریکن, اب میں وہاں نام نہیں لے رہا کسی وجہ سے, انہوں نے ایکسیپٹ بھی کیا تھا. اور پھر ہمارے بھی جب بات ہوئی تو ہم نے بھی کچھ لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ بات ایسے ہی ہے. اور صرف اور جو سائفر آیا تھا اس کے بارے میں مجھے پتہ لگا تھا, مجھے سب کچھ پتہ لگ گیا تھا کہ وہاں سے کیونکہ میں نے تو 8 تاریخ کو ہی بتا دیا تھا. اب اس کی لینگویج جو تھی وہ نان ڈپلومیٹک تھی, یہ بھی ہمیں وہاں سے پتہ لگی تھی. اور اس کے بعد میں بہت سارے لوگ دیکھ کے بھی آ گئے. اب یہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود, سب کچھ ہونے کے باوجود ساری دنیا پھر اچھا اس کے بعد ایک یہ مزے کی بات ہے کہ چین اور روس کے جو وزرائے خارجہ ہیں انہوں نے بھی اس کو کنفرم کیا کہ جناب یہ پاکستان کے معاملے کے اندر بڑی مداخلت ہوئی, بلکہ روس کی جو ذخائر ہوا ہے اس کا تو بڑا سخت اسٹیٹمنٹ تھا اس حوالے سے. تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیوں ہماری حکومت جو ہے مطلب ساری دنیا کے اندر اپنا مذاق بنا رہی ہے. اس کو پکڑ کے اٹھا کر لے گئے, وہ مشکوک وہ شخص تو مشکوک ہے. مطلب میں تو آج میرا اگر آپ یہ دیکھ لیں اٹھا کے, میں نے غالباً 2021 کے اندر کہا تھا اور اس کے بعد بھی بارہا میں نے کہا کہ جو اعظم خان نام کا جو شخص ہے یہ ہے ڈپلومیٹ ہے, سینئر بیوروکریٹ ہے اور اب ڈپلومیٹ بھی رہا ہے شاید تھوڑا بہت. لیکن میں نے کہا تھا کہ یہ بندہ قابل بھروسہ نہیں ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہماری جو بیوروکریسی ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی اکثر لوگ جو ہے نا عموماً وہ ہمارے جو کیا کہتے ہیں جو کرتا دھرتا ہے ان کے پلانٹڈ ہی ہوتے ہیں سارے, انہی کے لوگ ہوتے ہیں. اور ان کی پلانٹنگ بھی دو ہوتے ہیں, مطلب ایک تو اپر ہوتی ہے مغرب کی اور دوسری ہوتی ہے لوئر سطح کے اوپر جو ان کی جو پلانٹیشن ہوتی ہے وہ ہماری ان کی ہوتی ہے جو ادارے ہیں ان کی. تو مجھے ان کے سارے ویئر اباؤٹس کو پتا تھا, تو دیٹس وائی میں نے ان کو کہہ دیا تھا کہ عمران خان کو اس وقت کہا تھا کہ ذرا اس بندے سے آپ محتاط رہیں, آپ ہر چیز کے اندر اسے مشورہ کرتے ہو. جو عمران خان صاحب جو مشورہ کرتے تھے بشرا بیگم کے ساتھ جو معاملات ہوتی ہے وہ تمام چیزیں پھر ان کو بھی بتاتے تھے. تو مجھے باقاعدہ بہت ہی قریب کے بندے نے وہاں سے بتائی تھی بات. تو اس وقت پھر میں نے ان کو وارن کیا تھا عمران خان کو, کہ میں نے کہا جو آپ ٹھیک ہے اگر آپ اپنی وائف سے کرتے ہیں یا اگر اپنے گھر میں اوبیسلی انسان مشورہ, پرائم منسٹر بھی انسان ہی ہے, مطلب ٹھیک ہے وہ مشورہ اگر کرتا ہے اپنی بیوی سے ہی ہیو ٹو رائٹ تو ٹھیک ہے. لیکن سوال یہ پتہ تھا کہ ہر اس چیز کو آپ اس کو پلیز ان کے ساتھ شیئر نہ کریں کم از کم. یہ میں نے ٹویٹ بھی دیا تھا ان کو اور ایک آدھ دفعہ ویسے بھی پیغام. بہرحال اب وہ تو خیر بات پرانی ہو گئی, لیکن میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ بندہ جو ہے نا مشکوک ہے. اور یہ پھر میرا ٹویٹ, اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے ابھی آج اتفاق سے مجھے کسی نے بھیجا تھا تو میں نے اپنے ٹویٹر پہ بھی ڈالا ہے. تو یہ جو میرا جو بیان تھا کہ امریکہ کیا کرنے جا رہا ہے, اور یہ جو ہے کیا کہتے ہیں اللہ آپ کا بھلا کرے, یہ جو ہمارے اعظم صاحب جنہوں نے آج 164 میں جو جھوٹ بولا ہے ان کے بارے میں, تو پھر یہ آپ کو پتہ لگ جاتا ہے. بے ایک شخص یعنی کوئی بھی ہو, ایون میں ہوں یا چلو میرا کوئی اور بھی ہوتا, اگر کوئی اور میری جگہ ہوتا اور یہ اس قسم کا وہ ٹویٹ کر دیتا اور پہلے یہ بیان دے دیتا کہ جناب ان سے محتاط رہیں اور یہ جو امریکہ آپ کی حکومت گرانے والا ہے ایکسیٹرا ایٹسیٹرا, تو اس کا مطلب ہے کہ پھر خلاصہ تو ہو گیا ان کا. کیا کہتے ہیں آپ کے یہ جو آج انہوں نے بیان دیا ہے پرنسپل سیکرٹری صاحب نے, یعنی میں ان کو پیراشوٹر بھی کہا کرتا تھا کسی زمانے کے اندر. تو یہ بات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں صرف میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں لوگوں کو, تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ یہ جو آج نیا جو ڈرامہ کھولا ہے نا انہوں نے, اب اس کا مقصد کیا ہے یہ میں بتاؤں. اس کا مقصد اب یہ ہے کہ ان کو نظر آ رہا ہے کہیں کہیں نہ پیچھے کہ جو میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ کچھ معاملات گڑبڑ ہیں عمران خان کے حوالے سے, وہ فوجی عدالتوں کا بھی مسئلہ پڑ رہا ہے, پریشر بھی آ رہا ہے, فوجی عدالتوں میں نہیں جائیں گے, اگر جائیں گے تو کیا کریں گے, اور پھر عدالتیں کہہ رہی ہیں کہ جناب اگر ہوگا تو پھر اپیل کے حق میں جائیں گے. تو کہیں نہ کہیں ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ پھر ایسا نہ ہو کہ خان کہیں بچا جائے, تو یہ چاہتے ہیں کہ چاروں طرف سے گھیرا جائے. اب خان صاحب نے ایک بات یہ کہہ دی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ جناب میری پارٹی جو اگر مجھے خدا نہ خاصا جیل بھیج دیتے ہیں, کوئی بات ہوتی ہے تو میرے جو پھر وہ اس پارٹی کو دیکھیں گے, وہ کون دیکھیں گے, شاہ محمود قریشی دیکھیں گے. تو اب ان کو یہ بھی پرواہ تھی کہ اگر عمران خان چلا گیا اور شاہ محمود قریشی آ گیا تو پھر پی ٹی آئی تو پھر ویسے ہی رہے گی. تو اب انہوں نے سوچا کیوں نہ پھر دونوں کو رگڑا جائے. تو اس لیے وہ دوبارہ اس مردے کو جو ہے نا دوبارہ سائفر کے مردے کو کھڑا کیا گیا, اور کیا کہتے ہیں اعظم خان سے بیان دلوایا جا رہا ہے تاکہ عمران خان صاحب کو اور پلس جو ان کے بعد جو پی ٹی آئی کی جو قیادت ہوگی یعنی شاہ محمود قریشی, ان دونوں کو جو ہے نا یہ سیکرٹ ایکٹ کے تحت جو ہے ان کو گرفتار کیا جائے. یہ اصل میں ان کی سازش ہے جو آج انہوں نے کی ہے. تو اب یہ جو ہے نا معاملہ
اس کو دیکھیں رانا ثناء کو، میں حیرت کر رہا ہوں اس بندے کو کہ وہ آج میں نے اس کا اتفاق سے اسٹیٹمنٹ سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ جناب عمران خان صاحب نے وہ سائفر لیا کہ جو ہے وہ سر عام لہرایا ہے اور سب نے دیکھا یہ مطلب سیکریٹ ایکٹ کی خلاف ورزی ہوئی ہے، ان کو گرفتار کیا جائے اور گرفتار کر کے وہ جو سائفر جو انہوں نے ہاتھ میں لہرایا تھا وہ ان سے برآمد کیا جائے۔ اس بے وقوف آدمی سے یہ پوچھے کہ سائفر ہمیں پتہ ہے کیونکہ میرا بھی کچھ سفارتکاری سے آرے معاملہ ہے، سائفر ایسے نہیں ہوتے، سائفر دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک مشینی سائفر ہوتے ہیں اور ایک مینول سائفر ہوتے ہیں۔ یہ مینول سائفر تھا جس کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ مشینی سائفر نہیں تھا، مجھے واشنگٹن میں پہلے پتہ لگ گیا تھا، اور یہ سائفر میں نے پہلے اس کی تمام ڈیٹیل دے چکا ہوں کہ یہ ملٹری سیکرٹری کے پاس خود بھی تھا، اس وقت موجود تھے جب یہ ڈکٹیٹ کرا رہے تھے اس وقت ڈونلڈ لو تو اس وقت وہ ملٹری سیکرٹری بھی آپ کا موجود تھا، اسی لیے اس وقت میں نے بعد میں کہا تھا کہ یار یہ ملٹری ڈپلومیسی بھی خلاف ہے، اس کو ذرا بار بار ڈسکس نہ کریں، تو ٹھیک ہے آپ نے ایک دفعہ دکھا دیا بٹ ٹھیک اٹس اوکے۔ اچھا، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب وہ جس طرح وہ رانا صاحب کہہ رہے تھے، تو میں نے آپ کہا کہ مینول سائفر، اور جب مینول سائفر بھی اگر ہوتا ہے تو وہ کم از کم 2 یا 3 صفحے ہوتے ہیں، اتنا وہ تو عمران خان صاحب نے ایک اتنا سا مجھے نہیں کاغذ نہیں تھا، A4 کا جو ہوتا ہے وہ بھی پورا نہیں تھا، تقریباً اس کا آدھا وہ جیب سے انہوں نے نکال کے ایسا لہرایا، وہ بنیادی طور پر جو لہرایا تھا وہ کچھ سائفر نہیں تھا، وہ بنیادی طور پہ سائفر نہیں تھا، وہ اصل میں ایک سادہ سا کاغذ تھا، وہ صرف انہوں نے ایک علامتی طور پر کہا تھا کہ یہ رہا میرے پاس، تو وہ اس کو وہ کہہ رہے ہیں رانا ثناء کے نہ وہ پبلک میں لے کے آ گئے، ان کو اتنا نہیں پتا وزیر داخلہ کو کہ سائفر ایک صفحے کے اوپر نہیں، سائفر کم از کم 3 یا 4 یا 5 صفحے کے اوپر ہوتے ہیں، چھوٹے سے چھوٹا بھی ہو تو کم از کم 2 یا 3 صفحے ہوتے ہیں اس کے۔ تو یہ جو ہے نا، اب اصل مقصد میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ سارا معاملہ اسی لیے ہے۔ اچھا، دوسرا دیکھنا ہوگا کہ اب اس کو یہ کیا کرتے ہیں، کیسے لے کر آتے ہیں، لیکن بہرحال یہ کہ بہت بھونڈی حرکت ہے اور انتہائی بھونڈی حرکت کی ہے انہوں نے، اور یہ اب بوکھلاہٹ آج جو یہ کام انہوں نے کیا نا، تو اس سے مجھے تو 100% یقین ہو گیا کہ اب یہ بوکھلاہٹ کا شکار ہے، کیونکہ بالکل 100% یہ طے ہو گئی بات، یہ وہ دیکھے وہ کیا کہتے ہیں، اس کا نکاح کا معاملہ ہے، کچھ نہیں ملا تو وہ نکاح کو پکڑ لیا، کچھ نہیں ملا تو وہ دوسرا مسئلہ پکڑ لیا، اب نہیں ہوا تو یہ ختم ہو گئی تھی کہانی، جس کو امریکہ کے لوگوں نے بھی تسلیم کیا، میں نام نہیں رہا کسی کا، میں نے جیسا آپ کو پہلے بتایا، انہوں نے بھی تسلیم کر لیا کہ سب کچھ صحیح تھا۔ تو اس کے بعد جو ہے نا، اس کو آج نکالنے کا مقصد انہوں نے آپ کو بتا دیا کہ عمران خان اور پلس شاہ محمود قریشی کے گرد بھی گھیرا تنگ کرنا ہے۔ اچھا، دوسری بڑی بات ہے کہ یہ الیکشن کی جو بات ہو رہی ہے، اب آپ نے دیکھا ہوگا آج ایک اور بڑی خبر ہے کہ آج کہا جا رہا ہے کہ جناب وہ متحدہ قومی منٹ ملی ہے، وہ متحدہ قومی منٹ کو تو میں کسی 3 مہینہ 13 میں، وہ تو مطلب ایک اسٹیبلشمنٹ کی جو ہے پریشر گروپ ہے، جدھر وہ کہتے ہیں کبھی ادھر لڑک جاؤ کبھی ادھر لڑک جائے۔ اب آج وہ یہ فرما رہے ہیں خالد مقبول صدیقی صاحب، وزیر اعظم سے میں نے ان کا سنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جناب وہ پرانی نشست جو ہے مطلب وہ فہرستیں ہیں، اس پہ جو ہے الیکشن نہیں ہونا چاہیے، ان کو یہ کیا جائے، ان کے تحفظات ہیں، بلا بلا مختلف قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ تو کوئی ان سے یہ پوچھے کہ بھائی آپ جو 1.5 سال سے وہاں جا کے عمران خان کی جو پیٹھ میں چورا گھونپ کے آپ جو وہاں جا کر بیٹھے تو کیا کرنے گئے تھے وہاں پہ؟ آپ کو وہاں اس وقت ایشو اٹھانا چاہیے تھا، سال سوا سال کے اندر یہ ساری جو نشستوں کا، یہ جو ساری اس کا جو مسئلہ ہے نشستوں کا اور کیا کہتے ہیں فہرستوں کا، کہ کٹوتی ہوئی ہے، نشستیں کاٹ دی گئی ہیں، حلقے کاٹ دی گئے، انتخابی جو فہرستیں اس کے اندر ہوا، تو یہ آپ کو اس وقت اٹھانا چاہیے تھا نا، جب آپ کو پتہ لگ گیا کہ اب گورنمنٹ جا رہی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ اب کیئر ٹیکر آ رہا ہے، اور اس کے بعد کوئی الیکشن کا اگر ماحول آنے لگا ہے تو آپ کو پتہ ہے تو ہم جیتیں گے تو نہیں، تو آپ نے عین موقع پر اٹھا دی۔ یہ بھی ان کی بدنیتی میں بتا رہا ہوں، تو یہ تو بنیادی طور پر حقیقت کی بات ہے۔ یہ جو MQM کا جو ٹولہ ہے نا، یہ بھی بالکل اسی طرح کا ایک گھس بیٹھیا ہے، پریشر کی بنیاد کے اوپر، مطلب جسے کہتے ہیں نا جو پاکستان کے جو ادارے ہیں ان کی سفارش کے اوپر یہ جیتتے ہیں۔ باقی حقیقت کے اندر کراچی کا جو مینڈیٹ اگر میں کسی کو سمجھتا ہوں تو یا تو پھر وہ آفاق احمد ہے یا پھر ڈاکٹر سلیم حیدر ہے، یہ لوگ ہیں۔ اور میں خود کراچی کی سیاست کرتا رہا ہوں، تقسیم سندھ تحریک جو کل عدم قرار دے دی گئی تھی، ان کے عبداللہ شاہ مراد علی شاہ کے جو والد تھے، اور جام صادق کے دور کے اندر بھی ہم نے چلائی تھی بڑی تحریکیں، تو میں زیادہ الحمدللہ جانتا ہوں۔ تو یہ جو MQM جو ہے نا، یہ جو موجود ہے، یہ تو ان کا بغل بچہ ہے اسٹیبلشمنٹ کی اور سندھی ایکسٹریمسٹ کی، تو ان کی بات چھوڑ دیں آپ۔ لیکن اصل جو کہنے کا مقصد یہ ہے، لوگوں کو بتانے کا مقصد یہ کہ یہ ان کی جو بھی تحفظات آ رہے ہیں نا، سارے کے سارے، یہ سارے کے سارے تحفظات صرف وہی ہیں جو کہ الیکشن کو آگے کرنے کے لیے، کہ ان کو پتہ ہے کہ ہم نہیں جیتیں گے، لوگوں کا اب اعتماد نہیں، میں حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں، لوگوں کا اعتماد نہیں رہا۔ اور یہ اگر انہوں نے فیئر اگر الیکشن کرائے، یہ جو پریشانی ہو رہی ہے وہ اس لیے ہو رہی ہے کہ مسئلہ یہ کہ یہ کہتے ہیں اگر ہم دھاندلی کریں گے، کتنی دھاندلی کریں گے؟ اگر ایک شخص کو اگر مثال کے طور پر 25,000 ووٹ ملیں گے تو آپ دھاندلی کر کے 25 کو کم از کم 50 کر دیں گے، ڈبل کر سکتے ہیں نا۔ لیکن اگر کسی کو ملیں گے بھی 5,000 ووٹ ڈالنی نہیں ہے پبلک نے، تو 5,000 کو 25,000 یا 50,000 کیسے کریں گے؟ یہاں پر آ کے نکلیں جو بڑی مسئلہ پڑ رہا ہے۔ تو اس لیے بھی ان کی کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طرح جو اب جو آئے گا سیٹ اپ عارضی، اس کو آگے بڑھایا جائے۔ باقی
عدالت عالیہ کا جو تھا فوجی عدالتوں میں کہ سول کا چل سکتا ہے نہیں چل سکتا، حوالے سے میں پہلے بتا چکا ہوں، اور آج بھی ویسے بھی عدالت نے جو باتیں کی، جو ریمارکس دیے ہیں، ان ریمارکس سے یہی پتہ لگتا ہے کہ جو عدالت عالیہ ہے ہماری سپریم کورٹ، اس کے جو معزز جج ہیں، ان کو عوام کے حقوق کی بات ہے، کیونکہ میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ نارملی سول حکومتوں میں یہ فوجی جو ہے نا عدالتوں میں سول کی نہیں چلتے، کیونکہ جو فوجی عدالتوں کی جو ٹرائل ہوتے ہیں اس کے اندر بہت سارے رائٹس آپ کے وائلیٹ ہوتے ہیں. تو سویلین کے اگر رائٹ آپ نے اگر جو رائٹ قانون جو ہمیں دیتا ہے، مطلب جو آئین یا حقوق ملتے ہیں، اگر وہ ویسے ہی اگر آپ اس کو وائلیٹ کر کے کسی ٹرائل میں چلے ہیں تو ویسے ہی یہ آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہوتی ہے. تو وہ تو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ اس کے اوپر عدالت کو جو فیصلہ ہوگا وہ انشاءاللہ اس کے خلاف ہی ہوگا، اور وہ یہ کہیں گے کہ سویلین کا مقدمہ جو ہے کسی بھی فوجی عدالت میں نہیں چلے گا. تو اب دیکھیں جمعہ تک ان کی وہ چلی گئی ہے، آگے دیکھتے ہیں کیا صورتحال بنتی ہے. لیکن القصہ مختصر آخر میں ایک بار آپ کو بتا دوں کہ یہ جو میں صورتحال جو آج دیکھی، جو سائفر کا مسئلہ اٹھایا ہے اور جو یہ ایم کیو ایم وغیرہ مل کے جو اپنے تحفظات دے رہے ہیں، اس سے جو ایک چھوٹی سی بات ہے میرا تجزیہ ہے وہ آج کا یہ ہے کہ ملک کو ہے نا دوبارہ جو ہے نا یہ مطلب ایک کہتے ہیں نا کہ دوبارہ افراتفری کی طرف لے کے جا رہے ہیں. یہ کوئی بھی مطلب کچھ تھوڑا سا امید تھی کہ پتہ نہیں شاید کچھ بہتری آ جائے الیکشن کا، مجھے تو کہا تھا، میں نے آپ سے کہا تھا ہو جائیں گے، لیکن بات ہو گئی تھی. اور کچھ لوگ جیسے میں نے کہا کہ روکنا بھی چاہ رہے ہیں، ان کو اپنی شکست نظر آ رہی ہے. لیکن اب جو نئی صورتحال نکال کے لوگ لے کر آئیں کہ اس کو بھی گرفتار کر دو، بالکل بند کر دو، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ریاست کو دوبارہ افراتفری کا شکار کریں گے. اللہ بہتر کرے گا. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.